کہ اللہ تعالیٰ نے انسان, ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے, مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی, چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ, پہلا گیئر, پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا, تیسرا, اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. تو جو مینول گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی اسپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تبھی گاڑیاں ایجاد ہوئے ہوئے کتنے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, آٹومیٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے. ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی ہیں آپ کو, پرانے ماڈل نہیں ملیں گے آپ کو. کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یار. تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا یہ بھی آٹومیٹک ہے. پتہ ہے آپ کو, ہمارے ایک دوست ہیں ان کو شوگر ہے. شوگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کوئی, ڈاکٹر نے تسلی دی, انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شوگر کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومیٹک گاڑی میں اور مینول گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا, ایسے ہی شوگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شوگر نہ ہو یہ فرق دونوں میں. ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو شوگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے. آپ چینی زیادہ کھا لو گے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی. وہ لبلبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے. لہذا چینی زیادہ بھی کھا لو گے تو نقصان نہیں ہوتا, کم کھاؤ گے تو بھی نقصان. وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے تو وہاں سے پوری ہو جاتی. اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینول. اب آپ نے ٹیکے لگا لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر, گاڑی کی اسپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے. آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا اپنے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں, جب گیئر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا. کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاء اللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینول پیدا, اور صرف اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں, ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے. ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے. دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی, بہت زیادہ ٹینشن نہیں, تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو, اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تبھی یہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں کے, یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڈے بازی شروع, تو انہوں نے کبھی گھر میں ابا سے پٹے ہی نہیں ہوتے, کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی. ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراً ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی, ٹینشن کو. غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا, غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے, ایک رضائی میں 10 بچے
سو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اسی کو, ہیں پھڈے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت نا رضائی پہ لحاف پہ, وہ انہی پھڈوں میں آخر بالآخر جوان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو پرواہ نہیں ہے بھائی, ہم نے تو اس سے بڑے بڑے نقصان تو بغیر رضائی کے سوئے ہیں سردیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا, تبھی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں کو لڑکوں میں رکھا کرو, تھوڑا سا پھڈے بازی بھی کرنے دیا کرو, بہت زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ. زندگی بڑی خطرناک گزرتی ہے انسان کی مستقبل میں, بڑی بہت آزمائشیں آتی ہیں, اتنا زیادہ چھوئی موئی بنا دینا اس کو, یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. مائیں بعض دفعہ اپنے بچوں پہ بالکل بھی سختی نہیں کرتی, بچے کو ماں سے تو کم از کم پٹتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. باپ کی مار پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے, وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے. ماں سے جو بچہ پٹتا ہے نا وہ بہت اچھا بنتا ہے, بالکل تمیز سے زندگی گزارتا ہے. جو مائیں ذرا کنٹرول رکھتی ہیں, سختی کرتی ہیں بچپن میں, بڑے ہو کر نہیں, پھر بچپن میں. میں ایک گھر گیا, میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا لڑکا جھاڑو لگا رہا ہے اور اس کو چھوٹا بھائی پوچھا لگا رہا ہے. بڑے میں نے کہا یہ کیا, ماں کا روب ہے. ماں نے بولا آج میری طبیعت خراب ہے چلو. وہ بیٹے کیا کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی, میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے نا. اب ساری زندگی تھوڑی پوچھا لگائیں گے, لیکن ایک بات ہے نا, گھر کو سنبھالنا آ گیا ان کو, ماں نے سختی کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو آٹومیٹک بنایا, یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خود ہی اسی حساب سے کیا کرتا ہے, بیماریوں کے خلاف پہلے خود لڑتا ہے. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا مگر ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ جو ڈینگی بیماری ہے نا, ڈینگی وائرس جو پھیلتا ہے, مچھروں نے تو ہم سب کو کاٹا ہوا ہے. جو ڈینگی مچھر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں کاٹا ہوگا, اس نے بہت سے لوگوں کو کاٹا ہے. بیمار 1% ہوتے ہیں, 99% کیا ہوتا ہے, ان کی باڈی ری ایکٹ کرتی ہے, وہ دفاع میں لگ جاتی ہے. بالکل ایسا سسٹم ہے جیسے انڈین آرمی جیسے ہی بارڈر پہ جائے گی فوراً پاکستان آرمی بھی کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے نا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہاں سے کوئی جہاز آئے گا تو ہمارے ریڈار خود بخود سگنل دینا شروع کر دیں گے. بالکل اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا. ادھر سے جراثیم حملہ کرتے ہیں, ان جراثیم سے فائٹ کرنے والے جراثیم خود گنے توپے لے کے پہنچ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. حقیقت ہے یہ, اکثر جیت جاتے ہیں, کبھی کبھار ہار جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی ایک کتاب پڑھی, 15-20 سال ہو گئے, بڑی زبردست اس نے اس پر بحث کی تھی کہ کیسے ہماری باڈی کے جو جراثیم ہیں نا وہ حملہ کرتے ہیں ان جراثیم کے خلاف جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس نے پوری فگر بنا کے پوری ایک رپورٹ لکھی تھی, بڑی دلچسپ. بالکل وہی منظر ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کون سے جراثیم نے جا کے فائٹ کرنی ہے وہ بھی باڈی کو پتا ہوتا ہے, یہ والے پھینکو, ٹھیک ہے نا, کیسے لڑنا ہے, کتنا لڑنا ہے. اتنی زبردست فائٹ ہوتی ہے. اور جیسے جب جیتی ہوئی قوم ایک دفعہ جب جیتتی ہے تو اس کا مورال بلند ہو جاتا ہے, پھر اکثر وہ جیتتی رہتی ہے. اور شکست خوردہ قوم کی مقدر میں پھر کیا ہوتی ہے, شکست. بالکل ایسا ہی ہے, جب ایک بیماری ہماری باڈی پہ حملہ کرے اور ہماری باڈی اس پہ قابو خود سے پالے, اینٹی بائیوٹک کے ذریعے نہیں, خود سے قابو پایا اس نے, وہ بیماری پھر قیامت تک حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتی. کیونکہ وہ جراثیم ایک دفعہ فائٹ کر کے اتنے پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, وہ آستین چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں, بولتے ہیں بھائی کوئی اور جراثیم آ جائے جو الگ ملک کی فوج آ جائے لڑنے کے لیے, اس ملک کی فوج اب دوبارہ ہم سے لڑنے کے قابل, وہ کوئی اور بیماری حملہ کر دے گی, یہ والی نہیں کرے گی حملہ. کتنی بھی ہیپاٹائٹس جن کو ہوتا ہے, باڈی پہ جب ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوتا ہے نا, تو ہیپاٹائٹس کے خلاف جو جراثیم ہیں جب وہ فائٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ فائٹ کر کے اگر جیت جائیں تو قیامت تک آپ کو دوبارہ ہیپاٹائٹس, بولو بھائی, نہیں ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میری ایک دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ انڈس ہاسپٹل میں میں نے بلڈ دیا کسی کو, کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے, میں نے بلڈ دے دیا. تو انڈس ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, بلڈ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ 12-15 ہزار کے ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے دیتے. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی رپورٹیں دے دی, مجھے نہیں دی. ہم فون کر رہے ہیں بھائی ہماری بھی رپورٹیں دے دو. انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس رپورٹ آئی ہے, کوئی خطرناک رپورٹ آئی ہے. تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون احتیاطاً, ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید, تو بھائی سارے قرضے ورضے جو بھی جس کا لینا دینا ہے, جو بھی حساب کتاب ہے بھائی, اور تیار. ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک رپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں,
کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی, ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, ہم مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا, مر جائیں گے نا. اچھا پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بغیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار, اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گئے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہہ رہے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا, جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے, لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا. ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا بھائی کب ہیپاٹائٹس کا مجھ پہ حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا. ہمیں تو یہ رپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتا بولو بھائی نہیں چلتا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور نہ آپ کو جھوٹا پیا آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی, یہ خون سے لگتی ہے بیماری. انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراثیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا, اس لیے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے, بس یہ پابندی ہے آپ پر, اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی, ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہے. تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا, لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ, وہ بالٹیاں بھر بھر کے. ابھی ایسے ہی عصر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, وہ گئے ہیں, دوسرے آگے بیٹھ گئے, وہ ابھی گئے نہیں ہے, تیسرے آگے بیٹھ گئے. ابے بھائی کس کس سے کیسے ملے یار, آدمی اللہ کے بندو تھک جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ چوس رہے ہیں خون. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا, بددعا نہ لگ جائے کم از کم. تو میں جو اصل بات بیان کر رہا ہوں, ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو, کوئی اور بیماری نے حملہ کیا ہو لیکن آپ کی باڈی اس پہ. تو وہ جو ڈاکٹر ہارون یحییٰ تھے نا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جراثیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹے ہماری باڈی کے جراثیم ان سے لڑ رہے ہیں, اور ایک محاذ پہ نہیں درجنوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے فوراً ہماری باڈی سڑنا شروع. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب باہر کے جراثیم حملہ کرتے ہیں تو اندر کے جراثیم حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. 24 گھنٹے میں لاش سے سڑی ہوئی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لاش خراب ہوتی ہے نا, جو جرمز حملہ کرتے ہیں وہ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم خراب بولو نہیں ہو رہے. وہ اب بھی کر رہے ہیں جو ہمارے گوشت کو سڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, گوشت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں, سڑانے میں لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے, وہ جتنی پاور سے حملہ کر رہے ہیں ہماری باڈی بھی اتنی, جو اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ ہماری باڈی کے جراثیم توپیں لے کے مقابلہ. جس دن ہم مرے تو ہمارے جراثیم بھی ہمارے ساتھ ان کی توپوں سے بھی وہ بھی مر گئیں. تو دیکھو 24 گھنٹے نہیں لگتے سڑنے میں انسان. 24 گھنٹے میں اللہ بتاتے ہیں یہ ہے تو اصل تو تیری اوقات یہ. تو میں نے اندر جراثیم ڈالے ہوئے تھے فائٹ کرنے کے لیے, ان کو بارود دیا ہوا تھا, دھاڑ دھاڑ آپس میں کیا ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی. جیسے اللہ نہ کرے ابھی 1000 کلومیٹر پہ آرمی ہے, وہ اگر بارڈر چھوڑ دے تو کتنا ٹائم لگے گا انڈیا کو گھسنے میں. 24 گھنٹے میں ملک کا بیڑا, ایسا ہی ہے نا,
بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا. تو ہر وقت کی فائٹ ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ہے, بارڈر پہ سب کچھ ہر وقت وہ ادھر روک کے رکھے ہیں انہوں نے, ادھر ہمارے والوں کو روکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی, اور وہ تو مینوئل ہے, آٹومیٹک نہیں ہے, وہاں تو باقاعدہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں, بٹھایا جاتا ہے. اندر کا سسٹم اللہ نے بنا کے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں, آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے فلاں چھینکا, اس کے جراثیم گئے, ادھر سے ہماری باڈی نے اس کو باہر نکال دیا یا مار دیا, جان سے مار دیا اس کو. ایسا خاندانی سسٹم اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں, شکل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ ہیں, کیا خیال ہے؟ کچھ بہت خراب کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی بہت, بال بڑے گھنے ہوں گے ان کے, چمک رہے ہوں گے. یہ بھی اس لیے کہ ہماری باڈی آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا, وہ مینوئل نہیں ہے. بالوں میں گندھک ہوتی ہے, سلفر ہوتا ہے, تو اب آپ نے بالوں کو خوبصورت بنانا ہے, فش میں ہوتا ہے نا یہ, تو فش آپ نے کھانا شروع کی, کیا سب کے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق پڑے گا, زیادہ نہیں پڑتا. اور ایک آدمی ہے جو کریلے کھا رہا ہے صبح شام, بال اس کے, وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے باڈی میں نا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, تو اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت ہے, روٹی جب ہم کھائیں گے تو باڈی وہ تمام چیزیں وہاں سے کھینچ کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں خود بخود پہنچا دے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خالی روٹی پہ ہی بہت اچھے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی مچھلی کھا کھا کے, مچھلی کے کیپسول کھا کھا کے پھر بھی گنجا ہے, وہ بال خوبصورت تو دور کی بات, اگ ہی نہیں رہے. فرق پڑتا ہے گولیاں کھانے سے, لیکن زیادہ نہیں پڑتا. گاڈ گفٹڈ جس میں, یعنی اللہ کی طرف سے جو گفٹ, قدرتی جو تحفہ ملا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ مؤثر ہے اس میں. لمبے قد, چھوٹے قد, یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہے. میری ایک چھوٹی بچی نا, وہ اس کے ٹونسل سے بیمار رہنے لگی تھی, وہ خیر علاج ہوا اس کا, تو کھاتی بھی بہت کم تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا, میں نے اس کا قد نہ چھوٹا رہ جائے. ڈاکٹر نے کہا قد نہیں چھوٹا رہے گا. انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس نے لمبا ہونا ہے نا, وہ تھوڑا بھی کھائے گا وہ لمبا ہو جائے گا, وہ لمبا ہوگا. جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لیے بنایا ہے, وہ جائیدادیں بھی کھا جائے گا, وہ لمبا نہیں ہوگا, وہ اتنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک. لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے, وہ خود بخود ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے, ادھر سے جو چیزیں اس نے نکالنی ہے نا, وہ نکول کے اپنی جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے. لہذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کاٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں. یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہوں بیماری سے, وہ کھا لیں آپ, کیا ہے یار وہ سربیکزی تھوڑی دن تک کھا لی, وہ تھوڑا سا کور کر لے گی, لیکن زیادہ نہیں کرے گی. لوگ 40 سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو. او بھائی نہیں ہے, تھوڑے دن تک چلو کچھ مچھلیاں زیادہ کھا لیں تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا, پھر ہو جائیں گے. وہی فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کرو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا. ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال, دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو نا, میرے بال کالے کر دو, وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ تو ٹوپی اتار کے سر اتار کے نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو کہ مینوئل گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے, آٹومیٹک کا زیادہ. تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. تو انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے. ہمارے زخم خود بھرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں, خود ہی فیلنگ شروع, ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا, خود بخود زخم. بچوں کی صبح شام کتنی چوٹیں لگتی ہیں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں, ایک صاحب زخمی ہوئے, ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا, بھیجا نکل آیا. ڈاکٹروں نے کہا یہ مر جائے گا, اور پیرالائز بھی ہو گئے. اللہ کی قدرت, کچھ دنوں کے بعد دماغ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود ہی شروع کیا, ریپیئرنگ خود بخود ہو رہی ہے. ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گئے, یار یہ یعنی وہ جو حصہ پیرالائز ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. باڈی نا خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر کرنے میں بالکل ہی کچومر نہ نکلا ہو. اب ظاہر ہے انگلیاں کٹ کے ادھر چلی گئیں, وہ ریپیئر ہو کے تھوڑی فٹ ہو جائیں گی. باڈی جس دن پریشان, جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے, اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے, خود بخود. تو
کیسا اللہ کا نظام ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے. اپنی پہچان, میں نے ایک دہریے سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ انسان کی باڈی خود بخود بنی ہے تو یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہیں, ہاتھوں میں کیوں نہیں ہیں؟ چبانے کے لیے یہاں ہوتے نا, ہم یوں یوں روٹی چبا کے منہ میں لے جاتے. یہ یہیں کیوں اگ گئے؟ اس لیے کہ کھانے کا عمل زبان سے شروع ہوتا ہے نا, یہی اللہ نے چبانے کے لیے دانت بھی پیدا کر دیے, اور کیسے ترتیب سے جوڑ دیے اس کو. زبان ان کے درمیان میں نہیں پھنستی, حالانکہ زبان اور زبان کی فٹنگ دیکھو دانتوں کے درمیان میں کیسے ہے, بولتی ہے تو کیسے گھومتی رہتی, لیکن دانتوں کے بیچ میں نہیں آ رہی. وہ بھائی تھوڑی سی لمبی ہوتی تو دانتوں کے بیچ میں, تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو تے نکالنے میں مشکل ہوتا, سے تے یہ الفاظ تو نکلتے ہی نہیں نا. کیسی زبردست زبان کی فٹنگ کی ہے, پورے دانتوں کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیا, چاروں طرف دانت. لیکن جب ہم چباتے ہیں تو کبھی غلطی سے چب جائے تو الگ بات ہے, لیکن نارملی ہماری زبان دانتوں کے نیچے نہیں دبتی. تو یہ زبان یہاں کیوں فٹ کی ہوئی ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں زبان سے لعاب خارج ہوگا, تھوک خارج ہوگا, جو ہماری جو لقمے کو ہضم کرنے میں مدد دے گا, اور یہی چبانے کا پروسیس ہوگا. چبانے کا پروسیس اگر باہر ہوتا تو پھر کھانا اس طرح سے ہضم نہیں ہوتا. او بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہا, اور ایک پورا سسٹم ہے ادھر نکلتا. دیکھو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بالکل ساتھ ساتھ ہیں. سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا رہا, اور روٹی کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہی, بالکل اپنی جگہ پر, حالانکہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں الٹے بھی ہو جاتے ہیں تو کھانا نکلتا نہیں ہے. بھائی یہ پائپ ہے تو الٹا ہو کے نکلو نا, وہ ڈھکن خود بخود لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, آٹومیٹک سسٹم ہے. ادھر روٹی گئی, ادھر میدے کا منہ اوپر سے بند, وہ صرف جانے کے لیے کھلا ہوا, واپسی کے لیے نہیں کھلا ہوا وہ. ورنہ ہم جب الٹے ہوتے تو سب چیزیں باہر, اور کوئی بھی کسی کا الٹا ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کھانا کھایا, بچہ تو کھاتے ہیں اور کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کلا بازیاں کھائیں وہ سارا منہ سے باہر. ایسا نہیں ہوتا, ایک نظام بنا دیا. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں, پرندوں کی مثال دے رہے ہیں. اولم یروا الی الطیر, دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف, صافات و یقبضن. پھر آگے اللہ کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو الٹے منہ الٹے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے جو ان آیات اور ان دلائل کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کر لے. جسے بتایا جا رہا ہو کہ تیری منزل وہ ہے, وہ دیکھ سامنے وہ تیرا گھر ہے, وہ تیرے ابا کھڑے ہوئے ہیں, وہ تیرے اماں کھڑی ہوئی ہیں, وہ انتظار کر رہی ہیں, وہ تیرا گھر ہے. پیچھے جو ہے نا کھائی ہے گہری, نہیں جا. تو دلائل سے سمجھا دیا, وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں پیچھے ہی جاؤں گا, اور پاؤں سے چل کے نہیں الٹا ہو کے جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟